محمد البصری والنبی ورسالت والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما 12 مرتبہ درود شریف سرکار مدینہ پنجتن پاک بارہ امام اور خصوصاً امام حسین آل حسین انصار حسین شہدان کربلا اسیران کربلا اور جو بھی اس کربلا کے اندر امام حسین کے جو بھی عاشق تھے ان سب کے اوپر 12 مرتبہ درود شریف. لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد البشر والنبي رسالة الحكمة على آله وأصحابه وسلم تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. آج امام حسین علیہ السلام کا چیلن اور عراق کے اندر بھی آج کربلا کے اندر بھی آج امام حسین کا چیلن. تو ان کے جو بھی عاشق حسین ہیں اور جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں اور جو بھی ان کے واسطے بھی ایک مرتبہ ہوگی. امام حسین ایسی شخصیت جس کے بارے میں خود خدا تعریف کیا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہے ہیں کہ حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. سرکار مدینہ ان کا مرتبہ ان کی بلندی پچھلی مرتبہ بھی کہا. نالین جوتا سرکار مدینہ کا جو جوتا ہے جو نالین ہے، جس جگہ نالین جا سکتا ہے سرکار کی جوتی جا سکتی ہے. ساری کائنات کی ساری عقلیں ملائے تو بھی سارے کتبوں غوثوں نبی ولی جتنے بھی ہمارے خیالات کے اندر جو بزرگان دین ہیں قیامت تک آنے والے، اللہ تعالیٰ جب سے پیدا ہوا ساری کائنات کے اندر جہاں پر سرکار کی جوتی جا سکتی ہے کائنات کے اندر کوئی نہیں جا سکتا. مرتبہ سرکار دو عالم کا ایسا ہے مگر اس جوتی کے برابر میں بھی کوئی نہیں. اس کی سرکار کی مطلب کیا ہے جہاں پر سرکار کی جوتی جا سکے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے سرکار کوئی دنیا کے اندر جا نہیں سکا، کوئی کائنات کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکا، پیدا ہوگا بھی نہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ سرکار کی پرواز کہاں تک ہے. جہاں پر سرکار کی جوتی گئی جبرائیل امین وہاں پر کھڑ گئے. سرکار کے نالین کے سمیت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی سارے شباب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی آنکھوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیدار دکھایا. وہ سرکار مدینہ جس کی جوتی کی تلنا بھی کر نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والے کہتے ہیں جس کی جوتی کے صدقے میں ساری کائنات ہے، جس کی جوتی کے صدقے میں سارے نبی پیدا ہوئے، سارے غوث پیدا ہوئے، سارے شیخ پیدا ہوئے، سارے ولی پیدا ہوں گے اور پیدا ہوتے رہیں گے کائنات میں سب ان کی جوتی کا صدقہ. مگر اس جیسی شخصیت کہتی ہے کہ میں حسین سے ہوں. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی تعریف نہیں. جس کی جوتی کے صدقے میں ساری کائنات وہ کہتے ہیں وہ سید البشر نوری بشر اور اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی کہتے ہیں میں حسین سے ہوں. اگر حسین نہ ہوتے میں نبی نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے نبی نہ ہوتا. اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر شان نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ حسین کی جو بھی محفل ہے حقیقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محفل ہے، سرکار دو عالم کی ہی محفل ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام لینے سے زیادہ حسین کا نام لینے والوں کو دعا کرتے ہیں. حسین کا نام لینے والوں کو دعا کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی حکمت ہے کہ سرکار کا نام، سرکار مدینہ کا نام مسلمان بھی لیتے ہیں، مسلمان کے اندر مشرک بھی لیتے ہیں، یہودی بھی لیتے ہیں، نصارہ بھی لیتے ہیں. یہ سب اور مسلمانوں کے اندر مومن بھی لیتے ہیں، منافق بھی لیتے ہیں. اپنے آپ کو ہر سلسلے والے رہتے ہیں. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو یزید بھی لیا، اس کی باپ دادا بھی لیے، سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سلطنتیں لے لی، خلافتیں لے لی اور ان کے نام سے لے کر دولت لے لی. ان کے نام سے دین کا نام لے کر انہوں نے آ کر بڑے بڑے کرسیوں کی بڑی بڑی یہ کی خلافت لے لی. سب کچھ سرکار کا نام لے کر لیا. مگر حسین کا نام ایسا نام ہے سوائے مومن کے کوئی کائنات کے اندر لے نہیں سکتا اور وہ محبت آ ہی نہیں سکتی.
مومن صرف اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں جب مجھے جد الحسن والحسین کہیں. میں خوش ہوتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی تب ہوتی ہے محمد کہنے سے نہیں، احمد کہنے سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے نام جیسے اللہ کے 100 نام ہیں، ویسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. 100 کیا ہزاروں نام ہیں بے شک، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی جا کر کوئی بھی دنیا کے اندر کیسی بھی چیز، کیسی بھی مشکلات، جو بھی مرتبہ چاہا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکارا ہے جد الحسن والحسین مجھے یہ چاہیے، تو خدا کی قسم سرکار دو عالم دے دیتے. صرف کیا ہے انہیں پسند، صرف وہ نام سے ان کی مرتبہ آتا. سرکار کو اتنا وہ نام پسند ہے. جد کا مطلب ہے دادا یا نانا. حسن اور حسین کے نانا کہنا سرکار کو اتنا پسند ہے، چاہے وہ دنیا کی کائنات کے اندر سب سے بڑا گنہگار. شرط ہے مسلمان ہونا، محبت رکھنا. سرکار انہیں چاہے کوئی بھی بڑا سے بڑا گناہ کرے، کیسا بھی کرے، اگر صدق دل سے، کیونکہ اس قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ قرآن ہے. قرآن ایسی چیز ہے جیسے قرآن جب بھی پڑھتے ہیں تو سمجھ لینا اللہ ہمیں بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرو، نفسوں کے اوپر ظلم کرنا کیا، تم گناہ کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، حج نہیں کرتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، تمہاری وعدے نبھاتے نہیں، بیعت لیتی، وعدے کر لیتی مگر وعدے نبھاتے نہیں، اپنے پیر و مرشد کے یا ماں باپ کے یا کوئی چیز بھی دین کے واسطے وعدے کیے، ذکر کو آنے کے وعدے کیے یا دنویت کے وعدے کیے، سلسلہ بڑھانے کے وعدے کیے مگر نہیں کرتے، تو مطلب کیا ہے، وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا. ظلم کیا مطلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جان ہے، اللہ تعالیٰ کے جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ روح بنائی، اور وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں جو جسم بنا، جو روح بنی، ہم لوگ یہ گناہ کریں گے تو یہ ہمارے جسموں کے اوپر، ہماری روحوں کے اوپر ظلم کرنے کے برابر. کیونکہ اللہ نہیں چاہتا مسلمان کو اپنے ظلم کرنے کے واسطے، کیونکہ سرکار مدینہ کی نور سے ہم لوگ پیدا ہوئے، ساری کائنات پیدا ہوئی. اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں. کس کے اوپر؟ اللہ کے رسول کے اوپر ظلم. ہمیں گناہ کر رہی مگر اللہ کے رسول کے اوپر ہمیں ظلم کرے. کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ سرکار کے نور کے صدقے میں ساری کائنات کو بنائے، اب وہ نور کو پھر ہم لوگ آ کر یہ گناہوں میں ڈالیں گے، یہ خطاؤں میں ڈالیں گے، غیر اللہ کا ذکر کریں گے، غیر اللہ کی محفلوں کو جائیں گے، اور اہل بیت کے جو عشق سے، اور جو عشق سے خالی محفلوں کو جائیں گے، اہل بیت کی جو عشق سے بری نہیں ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھیں گے، تو کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے نفسوں کے اوپر ظلم ہے، یہ ہمارے نفسوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ اگر نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، تم آؤ میرے نبی کے پاس، تم میرے نبی کے پاس آؤ اور ان کے سامنے، ان کے دربار پر آؤ. مطلب کیا ہے، اگر زندہ ہو، صحابہ تھے تو صحابہ کیا کرتے، اگر گناہ کرتے، ظلم کرتے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ ہمیں نے خطا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صدق دل سے یا رسول اللہ آپ کے سامنے آپ کو شہید مان کر، شہید مطلب گواہ مان کر، اللہ کو ایک مان کر، آپ کو رسول مان کر، ہم اس گناہوں کو تصدیق، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں. ایسے قرآن کی مجید کی آیت ہے اگر تم نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہو تو آؤ میرے حبیب کے پاس اور ان کی بارگاہ میں کھڑ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، تب ہی تمہارا خدا تمہارے حبیب کے دربار پہ آئیں گے. اور مغفرت طلب کسی کے دربار پہ جائیں، وہی تمہیں سمجھ لینا نہیں کہ ادھر سے بھاگے کر دو. سرکار دو عالم کے صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر آنا، ان کے دربار کے اوپر آ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، تب اللہ کو غفور الرحیم پاؤ، تب ہی اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤ گے. اگر کسی حالت میں گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو سمجھ لینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جا. اب یہ دربار کا مطلب کیا ہے، وہ زمانے میں سرکار زندہ تھے، اب بھی زندہ ہیں بے شک، مگر حاضر جو کہتے ہیں کہ جسم ہے، جسم کے طریقے سے وہ آ کر تھے. تو مطلب کیا ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی شہید ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں اور قیامت تک بھی حاضر ہیں. عالم اسباب ہے
कि दुनिया से पर्दा होना जरूरी। जब सहाबा जाते कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हमारे नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है, हमने ये किया है वो किया है, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते। तो जब बारगाह में सरकार की बारगाह में बैठते तो खुदा की कसम जब अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर सहाबियों को, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको हमें नहीं पाएंगे, आप नहीं रहोगे, तो जब हमारे नफ्सों के ऊपर हम जुल्म करते हैं, हमें नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, हम इताअत रसूल नहीं करते, हम बड़े गुनाहगार हैं, हमें बड़े खताकार हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारा दिल माइल हो तुम्हारी तरफ, गुनाहों से तौबा करना चाहे, तो आपको अगर नहीं पाएंगे, आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम किसके पास जाएंगे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देखो अगर मुझे नहीं पाओगे तो मेरे अली के पास जाना, तो मेरे अली के पास जाना। फिर कहते हैं अगर अली को नहीं पाएंगे, मतलब क्या उस जगह पर अली को नहीं पाएंगे, तो कहते हैं तो मेरी फातिमा तो ज़हरा के पास जाना। फिर कहते हैं इमाम हसन के पास जाना, इमाम हुसैन के पास जाना, इनके पास जाना, इनके दरबार में बैठना, तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना, तुम्हें गुनाह करी माफी चाहना हुसैन से, माफी चाहना हसन से, माफी चाहना फातिमा से, माफी चाहना अली से। जब ये माफ कर देंगे समझ लेना अल्लाह ताला माफ कर देगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। अब माफी मिलती है ये पंजतन के दर से, बड़े बड़े सहाबा थे, बड़े सहाबा, ऐसे साहब ऐसे। इसके अंदर क्या है दिखाना चाहते हैं कि माफी अगर तलब करती कोई दुनिया के अंदर, चाहे गौसे पाक हो, चाहे हमारे वकील हिंद हो, सिलसिले को कोई मशाइख हो, खुदा की कसम सब जाना अहले बैत के दरबार पर, उन्हीं के दरबार पर माफी तलब करना, और वही तलब करेंगे वही माफ करेंगे, तो समझना खुदा माफ किया। खुदा की कसम सारी दुनिया से माफी ले लो, सब माफी दे दे, मगर अली माफी नहीं देंगे, खुदा की कसम नहीं जाओ। फातिमा माफ नहीं करेंगे, खुदा की कसम तुम सारी दुनिया की दौलत रख लो, सारी दुनिया के मशाइख शेख की तुम इताअत रख लो, खुदा की कसम अगर फातिमा तो ज़हरा माफ नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर जहन्नम वाजिब है, कोई दुनिया के अंदर माफ नहीं कर सकता। इमाम हसन का मर्तबा, इमाम हुसैन का मर्तबा, अल्लाह आलम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम्हें मुझे नहीं पाओगे तुम अली के पास जाओ, फातिमा के पास जाओ, हसन के पास जाओ, हुसैन के पास जाओ। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी भी ऐसी चीज है, क्योंकि उनको पता था कि उम्मत आते आते ये सवाल करेगी, सरकार के बाद भी उम्मत होगी। वो सहाबी के दर्जे ऐसे होते हैं, जमाने का जो गौस होता है, जो गौस जमाने का सबसे बड़ा गौस होता है, रुतबे के अंदर वली, असफिया, औलिया, औदाद, अब्दाल, कुतुब, कलंदर, ये सब के दर्जों के ऊपर जमाने का गौस, और जमाने के गौस के ऊपर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अब उनको पता है सहाबियों का, अब उनका ऐसा दर्जा है सहाबियों का, समझना नहीं ये आकर मामूली दर्जा। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला सहाबियों के घोड़ों की टापों से, जो सहाबी के जो घोड़े होते हैं उनके पाँवों के नीचे से जो टापों जब भागता है, सहाबी का घोड़ा अगर भागता है तो उनके पाँव के नीचे से धूल जब उड़ती है अल्लाह ताला उसकी कसम खाता है, अल-मूरियात सुबहन, ये कसम खाता है उन सहाबी। कौन से सहाबी? मौला अली वो सहाबी है, वो इमाम हसन वो सहाबी हैं, इमाम हुसैन वो सहाबी हैं, और ये सहाबी इनकी कसम खाता है। जब इनके घोड़ों की पाँव के नीचे से जो धूल निकलती है अल्लाह ताला कुरान मजीद में उसकी कसम खाकर कहता है, और वो दर्जा ऐसा है जो धूल उड़ती है उस धूल के ऊपर भी जमाने का गौस का दर्जा नहीं जा सकता। जो सहाबियों के पाँव के नीचे से धूल उड़ती है उस धूल के ऊपर भी कोई जमाने का गौस का कोई दर्जा नहीं। उनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। वैसे सहाबी पूछते हैं, उनका मर्तबा बुलंद, कहते हैं या रसूलल्लाह अगर इनको नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे या रसूलल्लाह? तो कहते हैं तुम मेरी फातिमा ज़हरा के घर के पास जाओ, मेरे फातिमा के घर के पास जाओ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहलल बैत बोलो। जाकर सरकार मदीना ये आकर पूरी जितनी भी दुनिया के अंदर जितनी मुसलमानों की किताबें हैं, 72 फिरकों की किताबें हैं, आप उठाकर देख लो, आप मुताला करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब आयत तत्हीर उतरी तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा हुआ तब तक भी जब भी फजर की नमाज को जाते, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फातिमा ज़हरा के घर के सामने खड़ते और कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहलल बैत बोलते, बाद में मस्जिद जाते, बाद में मस्जिद जाते।
سرکار جیسی ہستی ضرورت نہیں، ان کی جوتی کو کوئی نہیں لگ سکتا، مگر ویسی بڑی ہستی بھی آ کر فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سامنے سر جھکا کر سلام کہتی ہے، فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سامنے سر جھکا کر سلام کرتی، اسے یہ مرتبہ بلندی معلوم ہوتی ہے، یہ بیوت ہے، یہ بیوت بولے تو گھر، یہ فاطمۃ الزہرا کا گھر کی کیا بلندی ہے، کیا مرتبہ ہے۔ کوئی کائنات کے اندر کیوں، کوئی کائنات کے اندر سمجھ لینا کہ نہیں کہ اس میں دوسری جو شیخ بڑھے یا غوث بڑھے یا یہ بڑھے یہ بڑے ولی، بے شک ان کا مرتبہ ان کے اوپر ہے، مگر یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے خود سرکار نے دکھایا۔ اور صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر نہیں پائے حسن و حسین و فاطمہ علی کو، آپ کو نہیں پائے تو ہم کہاں جا کر کہیں گے، کہاں ہماری گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ بیوت فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سامنے کھڑ کر آپ ان کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل البیت بولو، اور اس کے بعد تمہارے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ اس بیوت کے اس گھر کے صدقے میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور تمہیں ہر عذاب سے، ہر بیماری سے، ہر بلا سے بچائے گا۔ تو یہ صرف گھر کا، جہاں پر فاطمہ رہتی ہیں، جہاں پر امام حسن حسین کا قدم ڈالتے ہیں، تو یہ گھر کا مرتبہ اتنا بلند، تو سراپا علی کا مرتبہ کیا، سراپا حسین کا مرتبہ کیا، سراپا حسن کا مرتبہ کیا، ان کے مرتبے خدا کی قسم اللہ عالم اللہ ہی جانے۔ تو یہ ضرورت ہے ہم کو، اگر سلسلے کے اندر آگے بڑھنا، اگر ہم کو مسلمان سے مومن بننا، مومن سے آگے ہو کر ولی بننا، یا ہماری زندگی عاقبت کی زندگی اچھا کرنا، تو چاہیے ان اہل بیت کی محبت ہمارے خون میں دوڑ، ہمارے ہر لفظ میں دوڑنا، ہر کسی حالت پہ، کسی قیمت پہ، جیسا ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے پیسہ دولت بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، اس سے کئی ہزار زیادہ خیال یہ اہل شباب الجنہ کا رکھنا۔ اگر امام حسن حسین کا خیال رکھیں گے، یہ ایسا ذکر ہے حسن حسین کا خیال رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں لا الہ کی بنا، بنا کو بولے تو فاؤنڈیشن جو فاؤنڈیشن پڑی، لا الہ کی بنا جو پڑی، آدم سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی اور مرسلین آئے، سب نے لا الہ، آدم بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، اس کے بعد شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے بھی آئے، یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر تبلیغ کیا، لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، تمہاری فلاح ہو جائے گی۔ اس کے بعد سرکار مدینہ کے بعد 12 امام اہل بیت آئے، اس کے بعد غوث آئے، غوث خواجہ آئے، شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے بھی آ کر تبلیغ لا الہ الا اللہ کی، جو دین مردہ ہو گیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی اٹھا کر زندہ کیا، جو لا الہ الا اللہ جو دین میں آتا دین زندہ کیا۔ پھر یہاں ہندوستان کے اندر خواجہ غریب النواز کا صدقہ، انہوں نے بھی آ کر لا الہ الا اللہ کی پرچم کی تبلیغ کی۔ مگر یہ سب جتنی بھی تبلیغ سارے قیامت تک بھی چلنے والے، یہ کوئی تبلیغ رکنے والی نہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچم کبھی گرنے والا نہیں، کبھی بلند ہونے والا، آگے بڑھنے والا۔ تو یہ سب کی بنا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ امام حسین، امام حسین یہ فاؤنڈیشن ہے۔ تم کروڑ بار لا الہ الا اللہ کہو، اربوں بار لا الہ الا اللہ کہو، آدم سے لے کر خاتم آدمی تک کروڑوں بار، کتنی بار لا الہ الا اللہ بول چکے ہیں پتہ نہیں، کتنی بار بولیں گے پتہ نہیں۔ اگر امام حسین کو اگر فاؤنڈیشن، اگر ان کو بنا مان کر لا الہ الا اللہ کہو گے، خدا کی قسم اسی کا لا الہ الا اللہ قبول ہوگا۔ اگر امام حسین کو چھوڑ کر تمہیں جتنے بھی لا الہ الا اللہ بک لو، صرف یہ بکنا ہوگا۔ حسین کا عقیدہ دل میں رکھ کر، اہل بیت کی ان کا آ کر جو حسین نے جتنا ہمارے اوپر آ کر ہمارے واسطے جس نے جو کام کیا، ان کا احسان سمجھ کر اگر لا الہ الا اللہ یہ ایک بار کہو گے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک، عرش سے لے کر فرش تک جتنے بھی فرشتے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کا سارا ثواب حسین کو ماننے والا ایک لا الہ الا اللہ کہے گا تو اسے پورا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنا بڑا حسین علیہ السلام کی محفل مجلس ہے، اور یہ ایسی مجلس کہ بہت سے لوگ مناتے نہیں، اور ان کو خیال اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے، یہ مجلسوں کو منانے کے لیے خود حسین اجازت دینا، حسین ہدایت دینا، یہ آ کر ہیرے غیرے یہ سب کوئی نہیں مناتا۔ کیوں؟ یہ صدقہ ہے ہمارے بزرگان دین کا، وکیل ہند کا، انہوں نے یہ محبت اہل بیت دلوں میں ڈالی،
یہ محبت اہل بیت ایسی چیز ہے، خدا کی قسم یہ فطرت ایسی ہے جس کے دل میں ہے، جس طرح روٹی کی فطرت ہر کوئی بھی کھائے، کتا کا ہے، سور کا ہے، مومن کا ہے، منافق کا ہے، مرید کا ہے، غیر مرید کا ہے، یا ہندو کا ہے، یا اللہ کو گالیاں دینے والا کا ہے، سب کو کوئی بھی کھائے، روٹی کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھوک کو مٹاتی روٹی ہے۔ پیاس پانی پیا، اس کا کام کیا ہے؟ پانی کا وہ کبھی دیکھتا نہیں، انہیں اللہ کو ماننے والا، انہیں رسول کو ماننے والا، انہیں شیخ کو ماننے والا، انہیں غوث کو ماننے والا، انہیں خواجہ کو ماننے والا، انہیں نہیں ماننے والا، کون کچھ ماننے والا، انہیں اللہ کو مانتے۔ ناستکاں بھی کھاتی روٹی، ناستکاں بھی اللہ کو رسول کو نہیں مانتے، انہوں سب بھی کھاتی، مگر فطرت کیا؟ روٹی اور پانی کی، سب کی پیاس بجھانا، سب کی بھوک مٹانا۔ ایسے ہی حسین کے جس کے دل میں حسین کی محبت رہی، سمجھ لینا اس کی فطرت، حسین کی محبت کی فطرت کبھی جہنم کے نزدیک جا ہی نہیں سکتا، حسینی جہنم کے نزدیک جا ہی نہیں سکتا۔ یہ بزرگان دین، وکیل ہند، ہمارے پیر صاحب کا یہ آ کر بہت بڑا کرم اور رحم ہے کہ انہوں نے یہ محبت رکھی، ان کے غم میں غم بنانے کی ہم کو توفیق دی، ہدایت دی اور حکم دیا کہ یہ سب چیزیں کریں۔ اگر یہ بھول گئے، چہلم بھول گئے، یا ہزاروں سندلاں کر لو، ہزاروں عرصاں کر لو، ہزاروں آ کر لاکھوں لوگ آج انشاءاللہ پھر اگلے مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، مگر یہ چیز جو اہم چیز ہے، چہلم ہے، مولا علی مشکل کشا مولود ہے، یہ غم میں غم کرنا، یہ پنجتِ پاک کے خوشیوں میں خوشی کرنا، غم میں غم کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کیونکہ دیکھو اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اب فرض کرو کفایت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، میں مبارکبادی بچے کو نہیں دیتا، میں جا کو مبارکبادی بچے کو نہیں دیتا، میں مبارکبادی کسے دیتا ہوں؟ کفایت کو دیتا ہوں۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام حسین پیدا ہو رہی تو مبارکبادی حسین کو نہیں مل رہی ہے، سرکار دو عالم کو ملتی ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے؟ اگر چہلم ہو رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہی، حسین نہیں، سرکار دو عالم خوش ہو رہی۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اگر ہمیں فاطمۃ الزہرا کی خوشی میں خوشی کر رہی، غم میں غم کر رہی، حسن و حسین کی خوشی میں خوشی کر رہی، یہ آ کر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بتا رہی ہے، سرکار دو عالم خوش ہو رہی ہے سب چیزاں کرنے میں، خود ہماری مبارکبادی، ہمیں خود وہ بچہ پیدا ہونے والا مبارکبادی نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد آ رہی، اب اس کی مبارکبادی کو کیا کرتی ہیں؟ اب اس کی مبارکبادی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، حضرت ابو طالب کو دیتے، حضرت عبداللہ کو دیتے، کیونکہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ یہ نجف کا سرکار امام حسین علیہ السلام کی مولود، حسین علیہ السلام کی مولود جب ہوتی ہے تو کیا کرتی ہیں؟ سارے لوگ آ کر، دنیا کے سارے لوگ کربلا گئے، یہاں سے ایک بہت بڑے بزرگ یہاں سے بھی کربلا گئے، کربلا کو دیکھے امام حسین ان علیہ السلام کی مولود، اب یہاں سندل عرس بھی ہوتا ہے، مولوداں ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ باہر گاہیں جاتی، اب مولود شیخ کرتی، وہ مولود وکیل کرتی، اب ان کے درگاہ کو جا کو فاتحہ، یہ بزرگ یہاں سے گئے، جا کو دیکھے لاکھوں اور کروڑوں لوگ آتے کے ہوتے گا، آج امام حسین کی مولود، جا کو امام حسین کربلا کے اندر ان کے مزار میں دے، مزار کے اندر دیکھے تو ہاں کوئی آدمیش نہیں، کوئی آدمی موجود نہیں، انہوں پریشان، امام حسین کی آج مولود کے دن لاکھوں کروڑوں آدمیاں ہونا، مگر یہاں کوئی موجود نہیں، ہاں 2-3 آدمیاں کو ان کی بات ہے، پوچھے آج امام حسین کی مولود، ہاں بے شک مولود، مگر یہاں کوئی بھی آدمیاں نہیں، کہاں ہی سبھی لوگ، تو بولتا آدمی، اے بزرگ انسان، سارے آدمیاں جو یہاں تھے وہ آ کر آج مولود کو جا کر مبارکبادی یہاں نہیں دیتے، مبارکبادی نجف میں دیتے، پورے لوگ نجف میں رہتے۔ تو وہ بزرگ لکھتی ان کی کتاب میں، جو پیدا ہوتا ان کے اجداد ہیں، ان کو اگر مبارکبادی دیں گے تو یہ بھی ہم کو آنکھ اور ثواب ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ہمیں دعا کریں۔ تو یہ چاہیے، یہ چہلم امام حسین کا چہلم، بہت سی باتیں تھیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، وقت کا تقاضا ہے، ایک سرکار امام حسین علیہ السلام کی ایک فضائل کہتے ختم کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک بار حضرت مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کرتے ہیں، اور آ کر سرکار فاطمۃ الزہرا کے گھر میں کہتے ہیں میں آ کر بڑا غریب ہوں، مگر پھر بھی کیا ہے، اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر میں ایک دفعہ قدم رکھیں۔ تو ان کے بچوں کے ساتھ حضرت مظاہر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، 2 بچے رہتے ہیں، ایک کا نام حبیب رہتا ہے، ایک کا نام مجیب رہتا ہے۔ تو دونوں بچوں کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرتے ہیں، سرکار دو عالم کو دعوت کرتے ہیں، سرکار دو عالم قبول کرتے ہیں، مگر وہاں سے ایک بچے رہتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ وسیع انہوں بھی 4 سال 4.5-5 سال کی عمر تھے، انہوں کہتے ہیں
کہ وہاں پر امام حسن بھی رہتے ہیں, امام حسین بھی ہوتے ہیں. اب وہ دو بچے کیا کرتے ہیں, بچے دیکھے بچہ کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہاں حبیب اور یہ چھوٹے بچے اور ان کے چھوٹے بھائی مجیب, اور وہاں پر امام حسن امام حسین دونوں بچے چاروں مل کر کھیلتے ہیں, باہر جا کے کھیلتے ہیں. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بول کر واپس نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بچوں میں دوستی ہو جاتی ہے. امام حسن اور امام حسین میں, حبیب اور مجیب میں دوستی ہو جاتی ہے. جب حضرت حبیب کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچے مظاہر کے بیٹے, انہوں کیا کرتے ہیں, ابا جان یہ آپ سرکار مدینہ تو بلا دیے, میرے دوست امام حسین کو بھی امام حسن کو بھی دعوت دے. وہ کہتے ہیں جا بیٹا تو جا کر خود دعوت دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, حضرت حبیب جاتے ہیں اور وہ جا کر کہتے ہیں, یا سرکار مدینہ ابا جان نے آپ کو دعوت دی, میں بھی آپ کے نوازوں کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں. تو کرتے کہتے ہیں, اور بچوں کا صرف دل رکھنے کے واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا ہار پھیر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ تم امام حسن و حسین کو تم ہی دعوت دو. اندر جاتے ہیں, کمرے میں سرکار فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کہتے ہیں صبح ہمارے گھر میں دعوت, آپ بھی آ جانا انشاءاللہ. امام حسین اور حسن کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آئیں. یہ کیا ہوتا ہے, جاتے ہیں, دوسرے دن دعوت ہوتی ہے. دعوت ہونے کا ایسا ہوتا ہے کہ اتنی خوشی ہوتی ہے بچوں کو کہ سرکار مدینہ ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں. اور جیسا دیکھو خود پیر صاحب, خود خلیفہ کسی کے گاؤں کو گیا تو کیسا خوشی کرتے ہیں. اب سرکار دو عالم دو جہاں کے مالک گھر کو آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے, سب بڑے خوشی میں رہتے ہیں. وہاں نیچے ماں, ان کی جو بچوں کی ماں ہوتی ہے, مظاہر کی بیوی ہوتی ہے, پکانے میں کھڑی رہتی ہے. وہاں حضرت مظاہر بازار پر جا کر کچھ سودا لانے جاتے ہیں. یہ بچے دو جنے اتنے اتاولے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر سے ادھر دروازے کے پاس جاتے ہیں, آتے ہیں, ماں سے کہتے ہیں ابھی نہیں آیا, پھر جاتے ہیں, آتے ہیں. تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے, ماں کہتی ہے ایک کام کر بیٹے, جا چھت پر دیکھ کر, جا کر چھت پر جا, چھت پر دیکھ کے وہاں سے دیکھ سرکار کی سواری, امام حسن و حسین کی سواری. تو چھت پر چڑھتے ہیں, تو چھت پر چڑھتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے حضرت حبیب جو بڑے بھائی رہتے ہیں, 4 سال کے رہتے ہیں, دیکھتے دیکھتے کیا ہوتے ہیں, چھت پہ سے اوپر سے گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اوپر سے گر کر مر جاتا ہے. جب مر جاتے ہیں, حضرت حبیب مر جاتے ہیں, تو ان کے باپ واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں تو پورا خون لوہا لان رہتا ہے. اور جو مجیب رہتے ہیں چھوٹے بھائی, جا کر ماں کو بولتے ہیں ایسا اوپر سے حبیب مر گئے, گر کر پورا سر پھوڑ گیا اور پورا بدن پامال ہو گیا. تو حضرت مظاہر کہتے ہیں دیکھو یہ بات سرکار مدینہ سے کہنا, اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی کہ ہمارے گھر میں موتا ہو گئی تو وہ ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے, بیزار ہو جائیں گے. چلو اس کو پکڑ کر کوئی ایک روم کے پاس جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی روم ہوتی ہے, ایک چھوٹا ان کے گھر میں ایک روم رہتی ہے, وہاں پر جا کر تھیلے میں لپٹ کر وہ حضرت حبیب کو جا کر وہاں پر چھپا کر چھوڑ دیتے ہیں. اور وہاں پر حضرت مجیب جو ہوتے ہیں چھوٹے بھائی, ان کو کہتے ہیں کہ تم ادھر ہی رہنا, تم اگر آؤ گے, تم چھوٹے بچے ہو, اگر سرکار دو عالم یا کوئی ان کے صحابی ساتھ میں آئیں گے, پوچھ دیں گے, تم بول دیں گے, تم بھی باہر نہیں آنا. تو دونوں کو اندر چھوڑ دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, آ کر بیٹھتے ہیں, کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سرکار مدینہ آپ شروع کریں. تو امام حسین امام حسن دیکھتے ہیں, کہتے ہیں مظاہر آپ کے بچے کہاں, کہتے ہیں نہیں وہ ابھی سو گئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے. پھر تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ کے بچے کہاں, نہیں وہ سو رہی ہیں, میں جا کر اٹھا لے گا. تو چونکہ جھوٹ بولتی ہیں, دل رکھنے کا, شروع کرو. 3-4 بار پوچھتے نہیں آتے. پھر کیا کرتی ہیں, امام حسین بیٹھے کیا کرتی ہیں, حضرت امام حسن بڑے بھی کیا کرتی ہیں, مجیب پکارتی, زور سے مجیب کر کو پکارتی. جب مجیب کر کو پکارتی ہیں, جب انہیں گھر میں وہ کمرے میں وہ بچہ چھوٹا بھائی بیٹھے رہتا, انہیں تو زندہ رہتا, مجیب کر کو پکارتی, لبائی کیا حسن کر کو بول کے آ جاتا, لبائی کیا حسن کر کو بول کو بٹھا لیتا. پوچھتی کہاں تمہارا بھائی بڑا بھائی کہاں ہے, انہیں کہاں ہے. تو مجیب کو سکھا کو دیتی ماں باپ, بولنا نہیں مرگا کر کو, انہیں آ کو سو رہا کر کو بول ڈالو. تو انہیں مجیب بھی کیا بولتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا حسن علیہ السلام, یا حسین علیہ السلام, میرے بھیا سو رہی ہوں, بڑی گہری نیند میں, میں بھی سوتا تھا, تمہاری آواز ہے میں اٹھا تھا. تو امام حسین پریشان ہوتی, جب ان کو پکارے انہوں نہیں آ رہے, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی جب تک میرا حبیب نہیں آتا میں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کیوں, جب امام حسن مجیب کو بلا لیں, تم پکارو حبیب کو بلا لیں. انہوں بھی کھڑتی یا حبیب کر بولتے. وہ مردہ رہتا بچہ, سر پھٹ کو رہتا, لبیک یا حسین لبیک یا حسین بولتا ہے, آتا ہے, آنکھوں خدمہ امام حسین کے خدمہ میں آتا ہے, قدم بوسی کرتا ہے. ماں باپ پریشان, سب پریشان, یہ کیا ہے, یہ کیسا ہے, کیا ہوا. امام حسین ان کے چھوٹے بچے, 4 سال کا بچہ 4 سال کے خدمہ میں پڑھا,
क्या ये क्या माजरा। इमाम हुसैन उनके गर्दन के ऊपर, उनके सिर के ऊपर हाथ करा को चूम को कहती हैं, ऐ हबीब तू क्या मुझे इतना जल्दी छोड़ कर जाता है, क्या तू करबला के अंदर मुझे साथ नहीं देगा, क्या मुझे क्या इतना जल्दी मुझे छोड़ जाती क्या। करबला के अंदर वो हबीब इब्न मज़ाहिर वो ऐसी शख्सियत हैं जो सरकार इमाम हुसैन के सबसे बड़े दोस्त, सबसे बड़े आशिक और सबसे बड़े दोस्त थे। क्या अभी बचपन में 4 साल के बच्चे ही, उन्होंने भी 4 साल के बच्चे हैं, क्या मुझे इतनी जल्दी तुम्हारी दोस्ती छोड़ डालती क्या इतना जल्दी तुम्हें मेरा साथ छोड़ डालती क्या तुम ना होगा था, क्या तुम्हें जब गिरते गिरते तुम्हें जरूरत थी क्या इमाम हुसैन को पुकारे। अगर खुदा की कसम हुसैन कर पुकार कर गिरते तो खुदा की कसम अगर अर्श से गिरते और तहत्तु सगात करके जाकर गिरते, खुदा की कसम हुसैन बोल कर गिरते तो मरते नहीं। हबीब इब्न मज़ाहिर खत्म बोसी करते हैं, इमाम हुसैन का हाथ चूमते हैं, बैठ कर खाते हैं। अब वही हबीब इब्न मज़ाहिर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में आज भी जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाकर मिलना तो ये हुक्म है इमाम हुसैन का, पहले मेरे हबीब से मिलना, मेरे हबीब इब्न मज़ाहिर से मिलना, उसके बाद आकर मुझसे मिलना। अगर कोई शख्स भी मुझसे आकर डायरेक्ट मिलेगा, ना उसकी मैं सूरत देखूंगा ना मुझे शफात देखूंगा। ये क्या है, ये वफादारी ये हुसैन है। अगर वफादारी अगर इमाम हुसैन के गुलामों से नहीं होती तो खुदा की कसम हुसैन नहीं मिलते। और हुसैन के खिलाफ कोई बड़े से बड़ा कोई भी बोल डाले, कोई भी कितना बड़ा भी हो जाए, अगर कह के बोल दिया समझ लेना ये मुनाफिक, उसकी हाँ में हाँ मिलाए उन्हें भी मुनाफिक। अगर उनके गुलामों का इतना बड़ा मर्तबा, हुसैन के गुलामों का ऐसा बड़ा मर्तबा है तो हुसैन का कितना बड़ा मर्तबा है। हुमा अलैना लिल बला सलाम के